السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدا گائیڈس چینل۔ جادونگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سلسلے کی اگر باقی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو ان تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، ان پر کلک کر کے آپ وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک سوال کے جواب میں ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا جنوں میں سے نبی اور رسول آئے ہیں یا نہیں آئے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں جنوں کی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جن آباد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ جو عرصہ ہے، یعنی ہم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک آج تک 2020 تک تقریباً 10,000 سال گزرے ہیں۔ اس سے کم و بیش ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اندازے کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً 10,000 سال گزرے۔ تو یہ جو 10,000 سالہ تاریخ ہے آدم علیہ السلام تک، تو آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کیا تھا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر پہلے جو ہے وہ جنات آباد تھے، چونکہ زمین کو بنے ہوئے لاکھوں سال گزر چکے ہیں، اس کائنات کو پیدا کیے ہوئے لاکھوں سال گزر چکے، ہزاروں لاکھوں سال پہلے یہ کائنات بنی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی وقت اس زمین پر جنوں کو پیدا کیا اور جنوں کی آبادی تھی، اور پتہ نہیں جنات ہزاروں لاکھوں سال تک اس زمین پر آباد رہے، چونکہ جن بھی اللہ کی ایک مکلف مخلوق ہیں، ان سے بھی حساب کتاب ہوگا، ان کے لیے بھی جائز ناجائز سب کچھ ہے، وہ اللہ کی ایک مکلف مخلوق ہیں۔ جیسے کتا بلی ہے نا، تو یہ مکلف مخلوق نہیں ہے اللہ کی، ان سے کوئی، ان کے لیے جائز ناجائز نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حلال حرام نہیں ہے، ان کے لیے کوئی احکامات نہیں ہیں، بس یہ مخلوق ہے اللہ کی، مکلف نہیں ہے۔ لیکن انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوقات ہیں کہ جو اللہ کی مکلف مخلوقات ہیں، جن کے لیے جائز ناجائز حلال حرام کرنا نہ کرنا یہ سب احکامات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے موجود ہیں۔ چونکہ اس زمین پر پہلے جنات آباد تھے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جائز ناجائز حلال حرام بتانے کے لیے نبیوں کا آنا یہ ضروری تھا۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی طرف نبی بھی آتے تھے اور رسول بھی جو ہے وہ آیا کرتے تھے ان کی طرف، اور اس بات کی تائید جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت سے بھی ہوتی ہے، اور حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور باقی روایات بھی ایسی موجود ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 30 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اے انسانوں اور جنوں، کیا تمہاری طرف تمہیں میں سے رسول نہیں آئے؟ یعنی انسانوں کی طرف انسانوں میں سے اور جنوں کی طرف جنوں میں سے، یعنی تمہاری طرف تمہیں میں سے کوئی رسول نہیں آئے تمہاری طرف؟ یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ کیا سوال ہے وہ اس کی طرف میں نہیں جاتا، لیکن اس آیت میں اشارے سے، اس آیت کے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانوں کی طرف جیسے انسان رسول آتے ہیں، ایسے ہی جنوں کی طرف جن رسول آئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت گویا کہ اشارۃ النص سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنوں کی طرف بھی انہی میں سے رسول اور نبی آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، تاریخ الانس الجلیل ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ان کی ایک روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ فاول نبی بعثہ من الجان نبی منہم یقال له عامر ابن عمیر ابن الجان، وہ کہتے ہیں کہ پہلا نبی جو کہ جنوں میں سے مبعوث ہوا عامر بن عمیر بن جان ہے، جسے جنوں نے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد عامر کے بعد سائٹ بن مائٹ بن مادر بن جان یہ مبعوث ہوا، یعنی اس کو اللہ نے رسول بنایا، لیکن جنوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے 800 سالوں میں 800 نبی جنوں کی طرف بھیجے، ہر سال ایک نبی آتا تھا، لیکن جن اسے قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح جنہوں نے جو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جنوں کی طرف نبی اور رسول ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ جن اتنے سرکش ہوتے تھے کہ اپنے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ 800 نبی اللہ نے 800 سالوں میں بھیجے اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی آگے پیچھے ہی بھیجے ہوں گے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ تاریخ جنات کی جو تاریخ ہے اس کا وہ حصہ جو انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے، تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ نبی اور رسول ان کی طرف آتے رہے، ظاہر ہے مکلف مخلوق تھی، تو ان کو کون آ کر بتائے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے؟ تو نبی اور رسول ان کی طرف آتے تھے، ان کو بتاتے تھے، انہی میں سے آتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی جو تاریخ ہے اس میں پھر اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد جنوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا، جتنے بھی نبی اور رسول آئے انسانوں میں سے آئے، اور جنوں کے لیے ان انسان نبی اور رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پر چلنا یہ ان پر مقرر کیا گیا۔ بعض حضرات کی یہ رائے ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، آدم علیہ السلام کے بعد بھی جنوں میں سے نبی اور رسول آتے رہے، اپنے اپنے علاقوں میں یا اپنے اپنے وقت پر آتے رہے، ان میں سے بھی آتے رہے، لیکن یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بند ہو گیا،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، جو جنوں کے لیے بھی آخری ہیں اور انسانوں کے لیے بھی آخری ہیں اور قیامت تک کے لیے آخری ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی رسول ہیں، نبی ہیں، اور انسانوں کے بھی ہیں، اور ان کے لیے بھی آخری ہیں اور ہمارے لیے بھی آخری ہیں، اور قیامت تک آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس بات کی تائید ظاہر بات ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیات اور حدیث سے ہوتی ہے۔ سورہ احقاف کی آیات ہیں، سورہ جن ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور آپ پر ایمان لائے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض روایات ہیں کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام جایا کرتے تھے، اور مجھے ایک دائرہ لگا کر، ایک لائن لگا کر اس میں بٹھا دیا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے۔ مجھے آپ کی آواز آتی تھی لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا، لوگ نظر نہیں آتے تھے، بس کبھی کبھی کوئی سائے نظر آتے تھے، ایسے ایسے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جنات تھے۔ تو آپ علیہ السلام اس طرح کئی مرتبہ آپ علیہ السلام گئے اور جنات کو جا کر تبلیغ کی، اور جنات آپ پر ایمان لائے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو سوال کا جو جواب میں نے آپ کو دیا اس سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔